دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر ان کو یہ پسند آتی باتیں تو پھر اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔ ہاں تو دوستو، مجھے آج موسم چونکہ اچھا ہے تو مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے کہ ہم کیسے پانی میں نہاتے تھے بارشوں میں۔ تو ایک ہمارے معاشرے کی ایک لبرٹی ہے کہ لیڈیز اگر شارٹ کپڑے پہنے یا تھوڑی سی ان کا جسم ظاہر ہو جائے تو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن مردوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ تو میں آج وہی لبرٹی لے رہا ہوں آپ سے معذرت کے ساتھ کہ میرا بھی جی چاہا کہ آج میں ذرا گرم علاقے میں ٹھنڈی ہوا کا مزہ لوں، بارش کا بھی۔ تو چلتے ہیں آگے کے ٹاپک کی طرف۔ بھارت کے آج ایک الیکٹرو میگنیٹک ہتھیار کے بارے میں ہم بات کریں گے جسے کالی کہتے ہیں۔ یہ کالی دراصل ایک کلو ایمپیئر ہتھیار ہے الیکٹرو میگنیٹک۔ تو یہ الیکٹرو میگنیٹک یا اس قسم کے ہتھیار لیزر، یہ دو قسم کے دیکھو تو لیزرز انرجی ایمٹ کرتے ہیں، اور یہ جیسے آگ جلاتے ہیں نا، یا جیسے آپ ویلڈ کرتے ہیں کسی چیز کو، یہ اسی طرح کی ایک شعاع کی بیٹری کی سمجھ لیں، ایک پتلی سی ایک جاتی ہے ویو ایمٹ ہوتی ہے، اور وہ جو بھی آپ کو ٹارگیٹ ہے اس کو جلا دیتی ہے۔ اس مقابلے میں جو الیکٹرو میگنیٹک پلسز ہوتی ہیں، یہ ایک قسم کی لہر ہوتی ہے برقی مقناطیسی۔ یہ الیکٹرک سرکٹس جو ہوتے ہیں یہ ان کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، جس سے اس آبجیکٹ کا، اگر آپ میزائل یا ہوائی جہاز لیں تو ان کا جو فلائٹ کنٹرول سسٹم ہے یہ اس کو ختم کر دیتی ہے، جس سے وہ آبجیکٹ فری فال ہو جاتی ہے، ٹارگیٹ پہ لگ بھی سکتی ہے، راستے میں بھی گر سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ گن اس کے بدل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 450 میگا واٹ آؤٹ پٹ کی پلس ریلیز کرتی ہے۔ تو اس کی رینج تو ابھی نہیں بتائی کہ ویسے سنا ہے کہ 1 کلومیٹر اس کا اس کی مار ہے 1 کلومیٹر میں۔ تو یہ اس کا ہم مسائل دیکھیں کہ اس کے مسائل کیا ہیں۔ 450 میگا واٹ ایک کافی قوت کی ایک پلس ہے۔ تو یہ 1 کلومیٹر اگر اس کا انہوں نے ابھی تک پہنچے ہیں تو 1 کلومیٹر میں یقیناً یہ آنے والے جو بھی آبجیکٹس ہیں، ایئر آبجیکٹس ہیں، ان کو یہ مفلوج کرنے کی صلاحیت یقیناً رکھتی ہوگی۔ تو اب اس کو ڈپلائمنٹ کے اس کے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو پاور سپلائی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب اگر یہ 2000 واٹ سے 10,000 واٹ، 10 کلو واٹ کا اگر اس کو انرجی سپلائی کے ساتھ اس کا لگائیں جنریٹر، تو ایک تو وہ اس کو موومنٹ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ شور کافی کرے گا، تو دشمن کو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ٹارگٹ کرنا یہ آسانی ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ کہ اس کا آئی آر سگنیچر جو ہیں، انفرا ریڈ سگنیچر، وہ کافی بڑا ہوگا۔ اس جو بجلی پیدا کرنے والی جو بھی جنریٹر لگائیں گے تو یہ ٹارگٹ آسانی سے ہوگا۔ اور تیسری خامی اس کی یہ ہے کہ یہ 26 ٹن کی ہے، اس کی موومنٹ اتنی آسان نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی جو خامی اس کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا آپ 10 کلو واٹ کا بھی لگائیں، یا سمجھیں چلو 1000 کلو واٹ، 1 میگا واٹ کی اگر اس کو واٹ سپلائی دیں تو کم از کم اسے آدھا گھنٹہ لگے گا چارج ہونے میں۔ اس کالی میں جو موڈ آف آپریشن ہے وہ یہ کہ اس میں چھوٹے چھوٹے ہزاروں کی تعداد میں
کنڈنسر لگے ہوتے ہیں جو بجلی کو سٹور کرتے ہیں، اور پھر جب ان کو ریلیز کیا جائے تو یہ ایک ہی وقت میں ریلیز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو اگر 1 میگا واٹ کا بھی آپ کے پاس جنریٹر ہے، اتنا بڑا ہے جو کہ عام طور پہ میدانی جنگ میں نہیں ہوتا ممکن، چلے مان لیں 1 میگا واٹ کا ہے، تو ایک بار فائر کرنے ریلیز کرنے کے بعد اس پل کو دوبارہ چارج کرنے میں کم از کم آدھے سے پونا گھنٹہ لگے گا، اتنی بڑی قوت کی پاور سپلائی کے باوجود۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک پلس ریلیز کر دی، ایک میزائل یا جہاز مار گرایا، تو آدھے گھنٹے تک آپ بے بس رہیں گے دشمن کے آگے، اور کوئی بھی میزائل کوئی بھی جہاز آپ کو تباہ کر دے گا۔ تو میں اس کو اس نظر میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں نے اس کالی پر حملہ کرنا ہو تو پہلے میں ایک لو کاسٹ میزائل فائر کروں گا، یہ کالی اس کو تباہ کرے گی، اور اس کے فوراً بعد میرا جہاز اسے اٹیک کر کے تباہ کر دے گا۔ یہ اس کی سب سے بڑی خامی ہے۔ تو اب یہ سوال کہاں پر یہ چائنا نے بنائے ہیں، چائنا نے الیکٹرو میگنیٹک جو بھی ہتھیار ہیں ان کو بحریہ کے لیے تیار کیا ہے۔ پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ امریکی بحریہ کے جہازوں کو نے مفلوج کیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی ریزن جو فیزیبل ہے بحریہ کے لیے وہی ہے کہ بحری جہازوں میں پہلے ہی بہت بڑے پاور پلانٹس ہوتے ہیں جو بہت بڑی انرجی پیدا کرتے ہیں الیکٹرک، تو ان کو چارج کرنا بھی نسبتاً آسان بھی ہے اور کم وقت میں بھی چارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ یہ بحری جہازوں کے لیے زیادہ موزوں ہیں، جب تک کہ کوئی ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں ہوتی۔ یہ زمینی طور پر صرف فکس ڈیفینسو ٹارگٹ کے لیے موزوں رہیں گے، جیسے یہ ہوائی اڈے ہیں۔ تو آج کے لیے مصر میں اتنا ہی۔ یہ ہم انڈینز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی یہ ہمیں کچھ بیس فراہم کرتے ہیں جہاں پھر آگے چل کے ہم پھر اپنی معلومات کو یکجا کر کے آپ کو پیش کرتے ہیں۔